روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ آئیں ایک عظیم کتاب جس کا نام ہے تھک فیس بلیک ہارٹ، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ 1949 میں ماؤ کمیونسٹ آرمی نے شنگھائی کو گھیرے میں لے لیا تھا، تو اس وقت شنگھائی سے ایک خاندان جہاز پر سوار ہو کر چین سے باہر چلا گیا۔ اس وقت چن ینگ چو کی عمر محض 3 سال کی تھی۔ چو کا خاندان شنگھائی سے تائیوان آ گیا تھا۔ تائیوان میں اس کے خاندان نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ چو کی عمر اس وقت 13 برس تھی کہ اس کے خاندان نے تائیوان سے پھر ہجرت کی اور امریکہ آ گیا۔ چو کے پاس اس وقت 2 کتابیں تھیں، سن تازو کی معروف کتاب دا آرٹ آف وار اور لی زونگ وت کی کتاب تھک بلیک تھیوری۔ چو نے اس کتاب سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اس لیے یہ کتاب اس کے لیے بہت زیادہ اہم تھی۔ یہ کتاب 1911 میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں کامیابی کے اعلیٰ ترین اصول بیان کیے گئے تھے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ یہی کتاب چو کی آئندہ زندگی پر زبردست اثرات مرتب کرنے والی تھی۔ چو نے جب اپنی مارکۃ الشاکار کتاب تھک فیس بلیک ہارٹ اور دوسری کتابیں لکھی تو چو پر اس کتاب کے گہرے اثرات تھے۔ تھک فیس یعنی موٹا چہرہ۔ موٹے چہرے کا کیا مطلب ہے؟ دراصل چو نے ایشیائی حوالے سے ایشیائی لوگوں کو موٹے چہرے کا نام دیا ہے، جبکہ مغربی لوگوں کو ان کی باریک جلد کے حوالے سے باریک جلد والوں کا نام دیا ہے۔ موٹے چہرے کا دوسرا مطلب ہے کہ تنقید سے بچا جائے، کسی پر تنقید نہ کی جائے۔ اس طرح لوگ آپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چو کا کہنا ہے کہ دنیا میں تمام لوگ اپنے اپنے بارے میں اپنا ذاتی تصور رکھتے ہیں۔ چو کا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ میں اعتماد زیادہ ہوگا تو فطری طور پر دوسرے لوگ آپ کی کامیابی کے لیے آپ کی مدد کریں گے، جبکہ اگر آپ میں اعتماد کی کمی ہوگی اور آپ کو اپنے آپ پر شک ہوگا تو اس سے فطری طور پر آپ ناکام ہو جائیں گے۔ وہ کرنل اولیور نارتھ کی مثال دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں اس لیے جائز قرار دیتا تھا کہ وہ محب وطن تھا۔ اس طرح قتل و غارت اور دیگر جرائم کو وہ محب الوطنی کے جذبے کے تحت مناسب سمجھتا تھا۔ اسے اپنے کسی عمل کرنے میں کوئی شک نہ تھا۔ اس طرح ہر شخص کا کسی عمل کو جائز سمجھنا اس کا اپنا ذاتی تصور ہے۔ کچھ لوگ اپنے جرم کی سزا بھگت کر بھی اپنے آپ کو درست قرار دیتے ہیں۔ بلیک ہارٹ۔ چو نے کالا دل کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جو لوگ رحم کے جذبے سے خالی اور عاری ہوتے ہیں۔ چو کا کہنا ہے کہ اگر ایک باس اپنے ملازمین کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا اور اس کا دل رحم سے خالی ہے، پھر وہ اپنے کاروبار کو تباہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا۔ جب آپ اپنے ہدف حاصل نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں رحم کے جذبے کی کمی واقع ہو گئی ہے، کیونکہ کامیابی اور جذبہ رحم کے درمیان ایک خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ جذبہ رحم کے بغیر کامیابی کا تصور ناممکن ہے۔ کالے دل کے لوگ اگر دوسروں کے ساتھ سختی برتتے ہیں تو خود بھی مشکلات سے گزرتے ہیں۔ جب تک دوسروں کے ساتھ نیکی نہ کرو گے اور آپ کو بہتر نتائج کسی صورت بھی نہیں مل سکیں گے۔ بدمعاش اور برے لوگوں کی ناکامیاں ان کے کردار کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس بات کو
بدकुमाश लोग भी खूब समझते हैं। चो का कहना है कि बेहतरीन सर्जन वो होते हैं जो अपने हाथों पर नज़र रखते हैं और मरीज़ को कम से कम तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि वो सर्जरी का काम सख्त दिली से करते हैं। यानी वो भी एक तरह के जंगजू होते हैं, लेकिन सियाह दिल के नहीं होते। हर इंसान अंधेरे और रोशनी का मजमुआ है। इस कायनात में जो कुछ मौजूद है वो सब कुछ किसी न किसी चीज़ का तज़ाद ज़रूर है। जिस तरह इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, इसी तरह उसे ज़िंदा रहने के लिए कुछ मुतज़ाद चीज़ों की भी ज़रूरत है। इस तरह इंसान के किरदार में भी नेकी और बुराई दोनों मौजूद होती हैं। अब ये इंसान की मर्ज़ी है कि वो अपने किरदार को खूबसूरत बनाता है या उसे बुरा बनाता है। कामयाबी के लिए दोनों किस्म की खसूसियात दरकार होती हैं। मौके की मुनासिबत से कभी सख्त होना पड़ता है और कभी नरम होना पड़ता है। अगर कोई इंसान फितरी तौर पर मनफी सोच का हामिल है तो अपने आप पर मज़बत सोच का जामा नहीं पहन सकता। चो का कहना है कि कामयाबी हासिल करने के लिए पहले ज़रूरी है कि अपनी सोच को तब्दील किया जाए। मज़बत सोच के साथ ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने आप को कामयाबी के रास्ते पर समझते हैं और ख़याल करते हैं कि दूसरे लोग नेकी के रास्ते पर नहीं हैं, इसलिए ख़ुद को नेक समझने वाले और दूसरों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। यही मसला दरअसल नेकी के हवाले से इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। मोटा चेहरा काले दिल की इस्तिलाह को समझने वाले जानते हैं कि नेकी एक तामीरी अमल है और नेकी को अपनी ज़िंदगी और शख्सियत में अमाल के साथ ज़ाहिर किया जा सकता है। खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।